رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخلق من الخالقين ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد الإمام ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر رياها برحمته واقتدى بالصبور لنا مرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين يأتي الحسن والحسين أبي القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المقبولين ولعنة الله على أعدائه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تقلدوا أبدا صدق الله. بہت مشہور و معروف حدیث پیغمبر اگر ایسی حدیث ہے کہ جس کا تذکرہ صرف ہم میں نہیں ہے بلکہ آپ ہمارے بڑے بھائی برادران میں جائیں گے تو وہاں بھی اس کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا. انشاءاللہ آج کا جو پروگرام سخن ہے اسی حدیث کے اعتبار سے اپنے نوجوانوں کو حدیث کا باعتبار پیغام پہنچانا ہے. چونکہ یہ آپ سب جانتے ہیں مثلا محرم کسی رسم کا نام نہیں ہے کہ رسمی اعتبار سے جیسے ہم نے عید میں ایک رسم ادا کر لیا, بقرعید میں ایک رسم ادا کر لیا, یا دیگر تہواروں میں ہم نے رسم ادا کر لیا, اسی رسم کے اعتبار سے ہم محرم میں اپنے وطن آ گئے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یاد رکھیے گا رسم اور ہوتا ہے اور انسان جب بھی کسی معاملات کو دیکھتا ہے تو رسمی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے ادا کرنے میں, لیکن یہ رسم نہیں ہے بلکہ یہ اجر ہے. یاد رکھیے گا رسم اور اجر میں بڑا فرق ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں, ہم تو ہر چیز رسمی اعتبار سے کرتے ہیں. ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہماری عورتیں, خواتین, گھر کے لوگ ہر رسم کو پورا کرتے ہیں. میں نے کہا یہی تو بات ہے, رسم اگر ہو سکتا ہے کچھ بڑھ بھی جائے, کچھ چھوٹ بھی جائے, کچھ رہ بھی جائے, تو رسم کی وجہ سے کوئی معاملہ خراب نہیں ہوتا. اگر جملہ پہنچے انشاءاللہ یقیناً, جو کہ ہم سب آج پہلی مجلس ہے اور محرم کی ہے, یہاں کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ آمادہ ہو جائیں, بلکہ ہمارا دل تو پہلے ہی آمادہ ہو چکا ہے. یاد رکھیے گا, چونکہ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, وجہ یہی ہے کہ ہمارا وجود, ہماری بقا, ہماری زندگی, ہماری حیات, جو کچھ بھی ہے وہ محرم کی وجہ سے ہے. محرم ہماری وجہ سے نہیں. آپ یاد رکھیے گا, کوئی یہ نہ سوچے بھئیہ ہم جائیں گے گاؤں میں تبھی مجلس ہوگی, ہم مجلس کریں گے تبھی مجلس ہوگی, ہم فرش بچھائیں گے تبھی ہوگی. میں نے کہا معاف کیجئے, جب آپ نہیں تھے تب بھی مجلس تھی. یاد رکھیے گا, ہم اپنے آپ پر غرور نہ کریں, گھمنڈ نہ کریں, تکبر نہ کریں, استکبار پیدا نہ کریں کہ بھئیہ ہم مجلس کر رہے ہیں تو ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو اس لائق بنایا ہے کہ فرش اعلیٰ بچھا رہے ہو. معاف کیجیے گا, اللہ نے اس لائق بنایا ہے, اس پر شکر کرو.
اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر شکر نہیں ہوتا ہے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ محرم کب سے ہو رہا ہے؟ تب بظاہر محرم 14 صدیاں ہو گئی تب سے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا 14 صدیوں میں کتنی نسلیں گئیں؟ کہ کم از کم 14 نسلیں گئیں۔ تو بھائی یہ بتاؤ جو چیز ہم سے پہلے 13 نسلوں نے باقی کیا ہے تب بھی ہم سے اچھا کر رہے تھے، ہم سے زیادہ خلوص تھا، ہم سے زیادہ خدا کی عطا تھی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اگر آج ہم پر قیادہ بچھا رہے ہیں تو شہزادی کے در پہ آ کر شکریہ ادا کریں۔ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا محرم رسم نہیں ہے، محرم اجر کا نام ہے، اجر رسالت ہے محرم۔ پڑھا لکھا مجمع میرا، میں اسے سنتا رہتا ہے، میں تو آپ کے سامنے اکثر پڑھتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا جو عنوان خطاب ہوتا ہے، کا کیا مطلب؟ اجر رسالت ہے محرم۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب دنیا رسول کے سامنے یہ کہنے آئی یا رسول اللہ آپ نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، نبی عظیم پہنچایا، پوری کائنات کو عطا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ دے دیں، ہم آپ کو کچھ عطا کر دیں۔ کیا جواب ملا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہ دیکھو اگر کچھ دینا چاہتے ہو، دیکھو ہم کو نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ شہرت کی ضرورت ہے، نہ رتبے کی ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں آلریڈی دے رکھا ہے۔ یا رسول اللہ پھر ضرورت کیا ہے؟ کہ ضرورت ہے کہ اجر رسالت ادا کرو، ہماری اولادوں سے محبت کرو۔ یہ بتاؤ حسین کون ہے؟ کہ اولاد رسول کا نام ہے حسین۔ اب جیسے سننا چاہیے گا سن لیجئے گا، اولاد رسول کا نام ہے حسین۔ جس سے حسین سے رسول محبت کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے لیے رسول کھڑا ہو جائے اسے رسول کیسے حسین کہتے ہیں، جس کے لیے منبر سے اتر آئے اسے حسین کہتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جس کے لیے آپ سواری بن جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ سواری بن جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ سجدہ کسی کا انتظار کرے، آج تک کائنات میں کوئی نبی نہیں نظر آیا جس کے لیے سجدہ انتظار کرے۔ حد یہ ہے کہ نبی کسی کے منتظر نہیں ہے، کائنات کا واحد ہستی ہے حسین، جس کے لیے رسول نے سجدے میں انتظار کر کے بتایا۔ یاد رکھو سجدہ حسین سے ہے، حسین سجدہ بڑی آسانی سے جو میں آپ تک پہنچانا ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ نماز کسی کا انتظار کر رہی ہو کہ بھئی آپ پڑھ لو، وقت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آج تک نہیں دیکھا دین کسی کا انتظار کر رہا ہو، قرآن کسی کا منتظر ہو، شریعت کسی کی منتظر ہو، میرے بھائی مشیت کسی کی منتظر ہو۔ اور اس سے بڑا جملہ میں آپ کی خدمت میں نہیں کر سکتا۔ مشیت کسی کی منتظر ہو، رسالت کسی کی منتظر ہو، کسی کی منتظر نہیں ہے۔ لیکن سب نے دیکھا جب نبی سجدے میں گئے، حسین کا بچپنے میں پشت پر آئے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، انشاءاللہ جملہ پہنچے گا اور آپ مقصد زندگی، مقصد حیات اور مقصد مجلس کو سمجھ پائیں گے۔ ہم کس کے نام پر بیٹھے ہیں؟ حسین کے نام پر۔ اب آپ پہچانیے تو صحیح، ہمارے ہاں دین میں سب سے ضروری کیا ہے؟ آپ کہیں گے نماز، اس سے ضروری کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہم اگر آج باقی ہے تو نماز کی وجہ سے باقی ہے، سارے مسائل آپ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کا توجہ، اگر کسی کا نماز انتظار کرے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی عبادت سے اہل اس ہستی کو جانتا ہے۔
سجدے میں تھے، حسین پشت رسول پہ تھے. تو یہ بتاؤ کتنے لوگ تھے جو پیچھے پڑ رہے تھے؟ میں نے کہا اس زمانے کے اعتبار سے اکثریت تھی جو مسجد میں تھی. رسول کافی دیر تک سجدے میں رہے اور ہر انسان سجدے سے سر کو اٹھاتا تھا، حسین کو دیکھتا تھا، پھر سجدے میں چلا جاتا تھا، حسین کو دیکھتا تھا. آپ اس منظر کو اپنے یہاں محسوس کریں. اپنے یہاں آپ نماز پڑھ رہے جماعت میں، آپ دیکھیں سجدہ یعنی 1 منٹ آپ نے ذکر سجدہ ادا کر لیا کافی ہے، 1 بار یا 3 بار. اگر کوئی 3 سے بڑھا دے تو آپ کے ذہن میں آئے گا نا کیا مسئلہ ہو گیا بھائی، اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ ہمیں جانا بھی ہے، ہمارا کاروبار بھی ہے، ہمارا کارخانہ بھی ہے، ہماری دکان بھی ہے، ہمارا ساز و سامان بھی ہے. یہ عبادت کب تک ہوتی رہے گی؟ اب لوگ مشکوک نظروں سے، توجہ، مشکوک نظروں سے اپنی نگاہوں کو اٹھاتے گئے. رسول کو سجدے میں پائے، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر اٹھایا، پھر سجدے میں، پھر اٹھایا، پھر سجدے میں. جا کے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھو، لوگ کسے دیکھتے تھے؟ آواز آئی حسین کو دیکھتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے. یاد رکھیے 70 مرتبہ ذکر سجدہ رسول کرتے رہے، لوگ حسین کو دیکھتے رہے، لوگ حسین کو دیکھتے رہے. عبادت رکی رہی، نماز رکی رہی، سجدہ رکا رہا، شریعت رکی رہی، دین رکی رہی، مشیت رکی رہی. میں نے کہا بھائی کیا وجہ یہ تھی کہ آج مسجد میں رسالت نے عبادت کو روک کے بتایا ہے. یہ دنیا کا بچے تھوڑا جملے کو انتظار کریں، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نعرے لگائیں. ایک سلامات پڑھے توجہ کیجیے گا. یقیناً یہ بولنا ذکر حسین کی علامت ہے. آپ یاد رکھیے گا، دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم بس بہت بڑے ہو گئے مالش کرتے ہیں. بھیا حسین نے آپ کو بڑا بنایا ہے. اور یاد رکھیے گا یہی وہ در ہے جہاں غریبی اور امیری نظر نہیں آتی ہے. آپ کا مانا وہ کیسے؟ میں نے کہا یاد رکھیے گا جہاں فرش اعلیٰ بچھانے والے لوگ نہیں ہوتے وہاں فرشتے فرش اعلیٰ بچھاتے ہیں. فرشتے فرش اعلیٰ بچھاتے ہیں. میں نے اس حدیث کو پڑھا، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین. بے شک قتل حسین ایک طرح سے گرمی ہے. کہاں؟ مومنوں کے دلوں میں. لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. یہ بتاؤ آج 14 صدیوں کے بعد بھی سب سے زیادہ اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ نہ ہمارے لباس پہ ہوتا ہے، نہ ہماری عیدوں پہ ہوتا ہے، نہ ہماری باقی رسومات پہ ہوتا ہے. اعتراض ہوتا ہے تو محرم کا. جہاں محرم کا چاند نکلا وہاں مسجد کی ملا جن کو اپنے کھانے کا اور پہننے کا ٹھکانہ نہیں ہے وہ بھی کھڑے ہو گئے. حرام حرام حرام، بدعت بدعت بدعت. میں نے کہا یہ بتاؤ محرم کو حرام بتا کر کے تم محرم میں کمی پیدا نہیں کر رہی ہو بلکہ تم اپنی پہچان بتا رہے ہو. بڑی آسانی سے میں جملہ عرض کروں گا. یہ جو لوگ کھڑے ہو کر کے لکڑیوں کے انبار سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بھیا یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، میں نے کہا یاد رکھنا حسین کے خلاف بولنے کے لیے بھی جرأت ہونی چاہیے. آپ کہیں گے وہ کیا جرأت؟ کہ اس میں کوئی اور ضرورت نہیں، کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ اماں خیانت کار ہو. میں کیا پڑھوں؟ دیکھیے پہلی مجلس ہے، آپ خود بتائیں گے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے. میں نے کیا کہا؟ حسین کے خلاف بولنے کے لیے کم از کم اتنی جرأت پیدا کرنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اماں خیانت کار ہو. آپ کہہ رہے ہو یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ میں نے کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، جا کر رسول کی حدیث کو پڑھیے. یاد رکھنا
کے یہاں کوئی کمی ہوتی ہے آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ کہا یاد رکھو آج جن ممبروں سے غلط نسل کے بچے بول رہے ہیں جن کی شکلیں بھی اچھی نہیں ہیں، یاد رکھنا یہ اپنی پہچان بتا رہے ہیں تاکہ دنیا دیکھ سکے کربلا میں سب ایک ہو گئے تھے، لیکن یہ بول کے بتا رہے ہیں ہم یزیدی نسل کے بچے ہیں۔ یہ اپنی پہچان بتا رہے ہیں، اپنی اوقات دکھا رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اتنا تو سب جانتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں یزیدیت کو مار دیا تھا، قیامت تک وہ اپنے وجود کو دکھاتے رہے لیکن اپنی پہچان نہیں بتا سکتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اپنی پہچان نہیں بتا سکتے کہ ہم یزیدی ہیں، اس لیے کہ حسین نے مارا ہے نا بھائی، اور مارا ہی نہیں ہے، مٹا دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مٹا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ کبھی کبھی مسئلہ یہ ہوتا ہے جب باپ میں کوئی بہت بڑی کمی ہو جاتی ہے تو اولادیں اپنے آپ کو چھپاتی ہیں۔ معاف کیجئے گا، اور جملہ اس کا میں جا رہا ہوں، آپ کی سماعت آپ کے حوالے جملہ کیا مطلب؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اکثر جب والدین سے کوئی غلطی بہت بڑی ہو جاتی ہے، مثلا کہیں سے چوری کر کے بھگا دیے گئے، کہیں سے مثلا لوگوں نے بے عزتی کر کے نکال دیا ہے، تو اب اولادیں چھپ کے رہتی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اولادیں چھپ کے رہتی ہیں۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ کرتوت کہیں نہیں جاتی ہے، چوروں کی کرتوت بچوں میں آتی ہے۔ میں اتنی سادگی سے آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ میں جملہ آپ تک پہنچا دے جاؤں گا۔ چوروں کی کرتوت بچوں میں آتی ہے، چاہے والدین چھپا لیے جائیں، ہمیشہ کردار بچوں میں نظر آتا ہے، چاہے وہ اپنی پہچان نہ بتائیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے نا بھائی، باپ کا کردار بچے میں نظر آتا ہے۔ اگر والدین نیک ہوں گے تو بچے نیک ہوں گے، والدین خراب ہوں گے تو بچے خراب ہوں گے۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ؟ کا مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے والدین کا ہے۔ آپ کہیں گے مولا یہ کیا ہے؟ کہ دنیا جب بھی علی کو یاد کرتی تھی تو ان کے باپ سے یاد کرتی تھی۔ یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ جملہ آپ کی سماعت کیا والے؟ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ باپ کے نام سے بے عزتی ہوگی، لیکن علی نے کہا انا ابن ابی طالب۔ اور دنیا داروں سمجھو تو صحیح، جسے تم بے عزت کرنا چاہتے ہو اسی کی وجہ سے اسلام میں عزت ہے۔ اسلام میں عزت ہے۔ اچھا بھیا محرم کا چاند نمودار ہو گیا، ہر لکڑی کے انبار سے، میں مر نہیں کہوں، ہر لکڑی کے انبار سے آواز بلند شروع ہو گئی، کف کف، بدعت بدعت، حرام حرام، ماتم نہ کرو، جلوس نہ کرو، تعزیہ نہ اٹھاؤ، ولد نہ اٹھاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ بھیا کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ حسین کے نام پہ بولو نہیں، حسین کا احترام نہ کرو۔ اے میرے بچوں دیکھو، پہچان لو، ان کے دھوکے میں مت آ جانا۔ یہ کربلا میں جب لوگوں کو لے کر آئے تھے تو دنیا کی لالچ میں لے کے آئے تھے، حسین کی حقیقت کو بتانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے میرا مولا بولنا چاہتا تھا تو یہ نعرے لگاتے تھے تاکہ کوئی سن نہ سکے، کوئی پہچان نہ سکے۔ میرے عزیزوں آج جتنے ممبروں سے
محرم تعزیے علم جلوس کے خلاف اگر کوئی بیان دے رہا ہے تو کہیں مت جانا، جا کے دیکھنا تو صحیح کہ ان کا تعلق کہیں عزیز سے تو نہیں ہے، ان کا تعلق کہیں عزیز تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے باپ کو چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ آپ کی خدمت کے اپنے باپ کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ ذکر حسین ایک حرارت کا نام ہے، ایک گرمی کا نام ہے، جب آگ جلتی ہے تو تمام ظالموں کو جلا کے بتاتی ہے کہ کل حسین یہ جلایا تھا، آج جلانا جلایا ہے۔ جلایا تھا آج بدلا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو خود دنیا کے دشواریوں کو برداشت کر کے نام حسین پر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نہ ظلم سے ڈرتے ہیں، نہ ظالمین سے ڈرتے ہیں، نہ دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے ڈر اور خوف وہاں ہوتا ہے جن کے وارثوں میں لاچارگی پائی جاتی ہے۔ لیکن جملہ میں عرض کروں گا، آپ کی سماعت آپ کے حوالے، ڈرتا وہی ہے کہ جن کی لاچارگی مجبوری پائی جاتی ہو، جن کے وارث موت و حیات پر قابض ہوں، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم سب پریشان ہیں، ہماری غربت کون دور کرے گا، ہماری مصیبت کون دور کرے گا، ہماری پریشانی کون دور کرے گا، ہمارے مسائل کون حل کرے گا؟ میں کیا گھبراتے کیوں ہو؟ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، آمد حسین آ چکی ہے، ہر گھر میں حسین کا تعزیہ ہے، ہر گھر میں علم ہے، ہر گھر میں امام بارگاہ ہے۔ یاد رکھنا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تک تمہیں حاجتوں کے لیے شاید کسی گھر پہ جانا پڑا ہو، لیکن اب تمہارے گھر پہ ذکر حسین آ رہا ہے، مجلس میں بیٹھو، حاجتوں کے لیے دعا مانگو، ارے یہ ملکوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں محتاجگی تھوڑی ہے، موت ان کے ہاتھوں میں ہے، حیات ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اچھا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہیں مولانا یہ لفظوں کا کھیل تھا جو آپ پڑھ کے چلے آئے۔ میں نے کہا بھائی خصائص حسینیہ ایک کتاب ہے بہت مشہور، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ مولا حسین اپنے ساتھیوں کے سمیت اکثریت آپ کے ساتھ تھی، مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ جانے لگے تو بہت سارے لوگ تھے آپ کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد۔ اس میں ایک بیمار ہو گیا، توجہ کیجیے گا، بیمار کے لیے شفا ہے ذکر حسین۔ جو بیمار ہیں وہ ضرور اپنی حاجتوں کو خدا کی بارگاہ میں مانگے، انشاءاللہ اس محرم میں شفا ملے گی۔ مسئلہ کیا ہے؟ قصائص حسینیہ میں باقاعدہ نقل ہوا کہ جب مولا جانے لگے اپنے ساتھ جو ہے اصحاب کرام، چاہنے والے سب جا رہے، ایک بیمار ہو گیا۔ توجہ، ہم کسی ایسے امام کو نہیں مانتے ہیں کہ جو محتاج ہو، ہم کہتے ضرور ہیں کہ حسین غریب تھے، لیکن حسین مال سے غریب نہیں تھے، وطن سے غریب تھے۔ ارے جو غیر وطن آ کر کے جائیداد خرید لے اسے حسین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، غیر وطن میں رہنا مشکل ہوتا ہے، خریدنا تو بہت بڑی بات ہے۔ جو غیروں کو بانٹ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ آقا حسین چل رہے ہیں، ساتھ میں ہزاروں کا مجمع۔ ایک مریض ہو گیا، جب ایک مریض ہو گیا تو اس نے کہا مولا میرا دل کر رہا ہے کہ میں انار کھاؤں، میں انار کھاؤں۔ یہ وہ صحرا میں کبھی آپ لوگ اسے میدان میں گئے ہوں گے، بے آب ہو گیا جہاں پر صرف یوں کہہ دیا گیا پہاڑ اور ریگستان ہی ہو، وہاں بات ملے گی۔ میں نے مولا سے کہا کہ مولا دل کہہ رہا ہے کہ انار کھائیں۔ مولا حسین نے کہا گھبراتی کہ وہ دیکھو باغ ہے، وہ دیکھو باغ ہے، اس میں انار ہی نہیں ہے، بہت سارے قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، جاؤ کھاؤ۔
یہ بتائیے صحرا میں کہیں باغ ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہزاروں کے لوگوں نے کہا، سب کہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہاں کبھی باغ تھی؟ میں نے کہا مولا حسین مجبور کا نام نہیں ہے، مختار کا نام ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ مولا حسین پانی کے مجبور تھے، کھانے کے مجبور تھے، چیزوں کے محتاج تھے۔ میں نے کہا نہیں، حسین نہ کل محتاج تھے نہ آج محتاج ہیں۔ محترم پہلے منزل سے میں آپ کی سماعت کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، میرے عزادار بھائیوں، حسین کبھی محتاج نہیں تھا۔ بات ہے جب کھاؤ، تاریخ کہتی ہے ہزار لوگ، یا یوں کہہ لیے جائے کئی ہزار لوگ باغ میں داخل ہوئے، بہترین کھائے، انار جو بھی انیق قسم کے پھل لگے ہوئے تھے کھایا، بھر پیٹ کھایا۔ اس کے بعد باہر نکلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی سب باہر آ گئے وہ باغ ہرن بن گئے۔ اب آپ بتائیے، آپ سمجھ رہے ہیں حسین پانی کے محتاج تھے کربلا کے میدان میں۔ میں نے کہا میرے بھائیوں، جس کے ایک لفظ میں ہزار افراد کے لیے باغ آمادہ ہو جائے، جس میں بہترین نہر لگی ہو، بہترین پانی بہ رہا ہو، بہترین باغ لگے ہوئے ہو، وہ کیا محتاج ہوگا؟ جملہ سنیے گا ادارے محترم، میرے آقا حسین یہ ایسا مسئلہ تھا، آپ نے کہا باغ ہو گئی، آپ کے لوگ باہر آئے، باغ ہر گئی، کہا یاد رکھو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین دنیا کے مالک کا نام ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ ہوتے ہیں حسین دن۔ اچھا ہرن، جب نظر آئی ہرن تو لوگوں نے کہا بھیا پھل تو کھا لیو، بھوک بھی لگی ہوگی، دل کہہ رہا ہوگا گوشت کھانے۔ ایک صاحب نے کہا ایسا کرو اس ہرن کو ذبح کرو۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، حسین نواسۂ پیغمبر کا نام ہے، وقت کے امام کا نام ہے، اور کائنات کے مالک کا نام ہے، لہذا ہرن کو ذبح کرو۔ ہرن ذبح کیا گیا، ایک حکم لگا دیا کہ دیکھو سب لوگ ہرن کو پکاؤ لیکن ہڈی کو پھینکنا نہیں۔ اور ٹھیک ہے، یہ بتائیے ایک ہرن میں کتنا گوشت ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں 7 کلو 8 کلو 10 کلو 10 کلو میں کتنے لوگ کھائیں گے؟ بہت زیادہ کھائیں گے، 100 لوگ کھائیں گے۔ میں کہتا ہوں 100 بھی نہیں کھائیں گے، اس سے اوپر نہیں کھائیں گے۔ میں کہتا کم سے کم 1000 لوگ تھے، 10 کلو گوشت میں 1000 لوگ کھا پائیں گے؟ دیکھیے یہ کوئی افسانہ نہیں بتا رہا ہوں، میں تاریخ کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ 10 کلو گوشت میں کیا 1000 لوگ کھا پائیں گے؟ نہیں کھا پائیں گے، لیکن حسین نے کہا کہو بسم اللہ۔ یاد رکھیے کہ میں جملہ دوہرایا کہ حسین نواسۂ پیغمبر، وارث رسول کا نام ہے، دین کے ذمہ دار کا نام ہے، یا بنیاد دین کا نام ہے، وقت کے امام کا نام ہے۔ کہا بسم اللہ کہو۔ تاریخ کہتی ہے 1000 کے 1000 سیراب ہو گئے، کھانا بچا کے بچا رہا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، ایسے نہیں رسول نے کہا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ دعوت ذوالعشیرہ میں نے دعوت کی، تھوڑے کھانے کو اپنے لباب دہن کے ذریعے دست مبارک کی برکت سے سب کو کھلا دیا، کھانا بچا رہا، کھانا بچا رہا۔ دنیا کہیں کیسے حسین رسول جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بتاؤ جو تھوڑے کھانے کو 40 لوگوں میں کھلا دے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو ایک ہرن کو ہزاروں میں کھلا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد،
چلو بھیا کھلا دیا ختم ہو گیا مسئلہ. یہ دنیا باقی جو مقامی امامت ہے اس کو سمجھتی نہیں ہے. اچھا آج جو ذکر حسین کے سامنے ہم اپنے معاملات رکھ دیتے ہیں اس کی وجہ یہی کہ معرفت میں کمی ہے. ہم حسین کو پہچانتے ہی نہیں کہ حسین کون ہے. یاد رکھیے گا حسین اتحاد کے مرکز کا نام ہے. حسین جوڑنے کا نام ہے, بانٹنے کا نام نہیں ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جہاں تک میری گفتگو چل رہی ہو, ہر خاتون سے میرا صرف ایک ہی گزارش ہے کہ یاد رکھیے گا اپنے مسئلے کو 10 دن بعد اٹھا رکھیے. یاد رکھیے گا اپنا ذاتی جو بھی مسئلہ ہو وہ 10 دن کے لیے نام حسین پر قربان کر دیجئے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا یہ قربانی کبھی ضائع نہیں ہونے والی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ 10 دن کی قربانی آپ کے لیے زحمت کا سبب بنے, لیکن یاد رکھیں حسین کسی کے احسان کو رکھتے نہیں ہے. یہ 10 دن آپ کو جنت تک پہنچا سکتے ہیں. حسین نے کبھی جھگڑا نہیں کیا. حسین نے جھگڑے کو روکا ہے. حسین کے 72 میں اگر اختلاف دکھا دو تو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. حسین کے 72 میں کوئی اختلاف ہے؟ جو ہمارا غیر کہہ رہا ہے وہی اپنا کہہ رہا ہے, جو بوڑھا کہہ رہا ہے وہی جوان کہہ رہا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہر آدمی نام حسین پر اپنی گردن پہ تلوار رکھے کھڑا ہوا ہے. تو یہ بتاؤ یہاں پہ کوئی اختلاف ہے؟ یہاں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہاں ہے؟ وہاں مال پہ جھگڑا ہو رہا ہے, دولت پہ جھگڑا ہو رہا ہے, زیورات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, اسباب پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, کھانے پہ جھگڑا ہو رہا ہے, رہنے پہ جھگڑا ہو رہا ہے, پینے پہ جھگڑا ہو رہا ہے. یہ بتاؤ حسین کیا کسی کے غیر کے گھر میں تھے؟ کیا نہیں, حسین اپنی جاگیر پہ تھے. میرے عزیزوں جس دل میں حسین کی محبت ہے, کردار حسین کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں, میں اس سے کہنا چاہتا ہوں اس بات پر ضرور تائید کیجیے گا. یاد رکھیے گا حسین اور یزید پہ یہی فرق ہے, جو غیر کی ملکیت میں گھس کر کے غیر پہ حملہ کرے وہ مزاج یزیدیت ہے, جو اپنے گھر پہ بچاؤ کرے وہ حسینیت ہے. آقا حسین کہتے ہیں کہ ایک بھی ہڈی دیکھنا نہیں. ہڈیوں کو جمع کیا گیا. دیکھیے وقت نہیں ہے انشاءاللہ, بہت دن ہے. ساری ہڈیوں کو جمع کیا گیا. یہی مسئلہ رسول کے ساتھ پیش آ چکا تھا. جب اصحاب کی دعوت کی اور بکری کو ذبح کیا گیا تو کہا کہ ہڈیاں نہ پھینکنا. ساری ہڈیوں کو جوڑ کر صرف ایک حکم دیا اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ حسین نواسہ پیغمبر صرف نسبت سے ہیں. میں نے کہا نہیں, حسین وارث رسول کا نام ہے. تو جو خصوصیت رسول میں تھی وہی خصوصیت حسین میں ہے. ہزاروں کے مجمع میں ہرن کی ہڈیوں کو جمع کرایا اور جمع کرانے کے بعد ایک مرتبہ حکم دیا, ہرن زندہ ہو گئی. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, ہرن زندہ ہو گئی. میں نے کہا یا حسین کیا ضرورت تھی مردے کو زندہ کرنے کی؟ اب جملہ آپ کی سماعت کے حوالے, کیا ضرورت تھی کہ مردے کو زندہ کرتے؟ آواز حسینیت آئے گی. یاد رکھو ہم بتانا چاہتے ہیں ہم تنہا امام اور نبی کے صرف رشتے دار نہیں ہیں بلکہ عہدیدار ہیں.
زندہ ہو گیا. ہرن زندہ ہو گئے, ایسا نہیں کہ بھاگ گئے. وہیں پر مولا کے سامنے آقا کچھ اجازت, اگر آپ کا حکم ہو تو میں 70 مرتبہ آ جاؤں, 70 مرتبہ زندہ ہو جاؤں. زندگی اور موت تو آپ کی عطا کا نام ہے. ہر چیز تو انشاءاللہ اس کے بعد کا مسئلہ کل انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. زندگی اور موت تو آپ کی عطا کا نام ہے. اگر 70 مرتبہ بھی آپ مجھے مردہ کریں, 70 مرتبہ بھی زندہ کریں, میں اف نہیں کر سکتی ہوں مولا. ہم آپ پر قربان ہونے کے لیے آمادہ ہیں. علیوں تاریخ کہتی ہے اور حسین نے حکم دیا, سب نے اس کے دودھ کو بھی پیا. ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے, اے ہرنی جا جا تیرے بچے پیاسے ہیں, جہاں تیرے بچے بھی پیاسے ہیں, جا اپنے بچے کو دودھ پلا دو, اس لیے کہ پیاس میں ماں کو آواز دے رہے ہیں. عزیزانو آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں, اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ماہ محرم تک چاند نمودار ہو جاتا ہے, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ہاں مولا حسین کے غم میں آنکھیں تڑپنے لگتی ہیں, تلکنے لگتی ہیں, مولا کو یاد کرنے لگتی ہے. ہائے میرا مولا. اے اولاد والوں, میں بس یہ آسانی سے صرف جملہ کہوں گا. وہ عورتیں جو میری آواز کو سن رہی ہیں, اپنے گود کے بالوں کو بڑی نازوں سے پالا ہوگا. اللہ خدا نہ کرے یہ مرحلہ کسی اور کے ساتھ ہے. اگر کسی کے لال کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے, ماں وقت سے پہلے بن جاتی ہے, ماں وقت سے پہلے تڑپ جاتی ہے, اس لیے کہ ماں کی زندگی بیٹے میں ہوتی ہے. ہائے میرا کہ میں کوئی پوچھے, یہ چاند جب نمودار ہوا ہمارے آنکھوں کے آنسو نہیں رک رہے ہیں, یا کوئی آ کر کے لیلا سے پوچھے آپ کا چاند کیوں ڈھولنے والا ہے, آ کر کوئی زینب سے پوچھے اے بی بی زینب آپ کا گھرانا تو ڈھولنے والا ہے. ہاں چاند نمودار ہو گیا, اللہ خانوں کو ہم نے سجا دیا, مولا کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. میں ان اولاد والوں سے کہوں گا جن کی اولادیں آباد ہیں, ہاں خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, لیکن اتنا یاد رکھیے گا اگر آپ کی اولاد میں کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ برداشت نہیں کر پاتے, لیکن ذرا دیکھے تو صحیح ارے حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا. ابھی تو چاند محرم کا نمودار ہوا, حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا, اس لیے کہ اس چاند نے خبر دے دی ہے ارے 72 لاشیں حسین کی کمر. اجرک اللہ اجرکم عند السخاء. ہاں 2 منٹ اور آپ کی رحمت کو تمام کر دوں گا. اللہ خانوں نے آمادہ ہو کر کے آواز دی ہے, ہاں مولا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں, آپ کے گھر میں 72 جنازے نکلے ہیں, ہم آپ کے شریک ہیں. ہاں عزیزانو بس اتنا یاد رکھیے گا, ماہ محرم کی 1 تاریخ ہے, 1 تاریخ ہے, میرا مولا سفر میں ہے, میرا مولا کربلا جا رہا ہے, کربلا قریب آ چکی ہے. تاریخ کہتی ہے ہائے زردارو, کربلا سے پہلے ایک ایسی شہادت ہوئی ہے کہ میں چاہتا ہوں اس کو آپ کی خدمت پہ پڑھتا چلوں. تاریخ کہتی ہے, سب نے سنا مسلم بن عقیل حسین کے سفیر کوفر میں آئے تھے. میں کہوں گا تنہا نہیں آئے تھے, اپنے بچوں کو لے کے آئے تھے. حضرت اللہ جن کی آوازیں ابھی تک بلند نہیں ہوئی, میں اسے صرف اتنا کہوں گا, ہاں گدارو ہم اگر آج پیدا ہوئے ہیں تو انہی آوازیں کی ریا کی وجہ سے. ہم زندہ ہیں تو رونے کی وجہ زندہ ہیں, ورنہ ہماری زندگی کا کوئی سبب نہیں ہے. تعلق کہتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے تھے, انہیں قید خانے میں قید کر دیا گیا تھا.
शकूर तैयब खाने का जिम्मेदार था। उसे खबर मिली ये मुस्लिम के बच्चे थे। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, शकूर ने दरवाजा खोल दिया, कहा जाओ बच्चों यहाँ से चले जाओ, इसलिए कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें अजियत नहीं पहुंचा सकता। हावदारों तारीफ करती है, बच्चे गैर वतन में अकेले होकर गलियों में टहल रहे थे। शकूर ने अपने बेटे को या अपने एक गुलाम से कहा, जाओ जाओ इनको कूफे के बाहर निकाल दो। हावदारों तारीफ करती है, टहलते रहे कूफे में लेकिन बाहर न जा सके। एक मोमिना मिली, ये बच्चों कौन हो? कहा मैं मुस्लिम की लतीफ हूँ, आओ मेरे घर में आ जाओ, मैं मुस्लिम की चाहने वाली हूँ। घर में लेके गई, खाना दिया, पानी दिया, पढ़ने का इंतजाम किया। लेकिन रात में जब शौहर आया, औलाद वालों सुनिएगा जरूर, मुहर्रम की आगाज हो चुका है। मैं कहूँगा मुहर्रम का आगाज तन्हा एक मुहर्रम से नहीं है, बल्कि शहादतों का आगाज तो मुस्लिम से है। हाँ, क्या हुआ? जब बच्चों को रखा गया, रात हुई, बच्चे सो गए। शौहर घर में आ गया, नशे में चूर था। सोते हुए बच्चे रात की तारीकी में ख्वाब देखते हुए, ख्वाब देखते हैं कि बाबा तशरीफ लाए हैं और कहते हैं मेरे बच्चों तुम्हारी मुसीबत खत्म होने वाली है, मेरे बच्चों तुम हमारे पास आने वाले हो, फातिमा तशरीफ लाया मेरे पास आने वाले हो। बच्चे रात की तारीकी में हो जाते हैं, समझ जाते हैं हाँ बनी हाशिम के चांद थे ना। आपस में गले लगाते हैं, कहते हैं हाँ मैंने भी ख्वाब में देखा है, बाबा आए हुए हैं और हमें लेने के लिए आए हुए हैं। अदालत ये आपस में रो रहे थे, वो नशे में चूर जब उठता है तो उसके पूछता है कौन हो? ये समझ रहे थे कि हाँ चाहने वाले का घर है। ये कहते मैं मुस्लिम के बच्चे हूँ, अभी वो जैसे मुस्लिम ना था, बालों से दोनों के सर को पकड़ो और खींचता हुआ लेके चला। उससे सोचा मैं दरबार में क्यों लेके चलूं, चेतनता हो कूफे के बाहर हर नहर के करीब इन दोनों के सर को जुदा कर दूंगा। अगर सुनेंगे दो बच्चे बोले चांद जैसे बच्चों तुम, ये नशे में चोर बच्चों को लेके चला, अपने गुलाम को साथ रखा, गुलाम से कहा इनकी गर्दन उड़ा दो। गुलाम ने हाथों को काट लिया, कहा हर बात मंजूर है लेकिन चांद से बच्चों को मैं मार नहीं सकता हूँ। अदालत तारीफ करती है एक मर्तबा जालिम ने तलवार निकाला, बच्चों को तो हिस्सों में तकसीम किया, बच्चों की गर्दन को लिया, लेके दरबार में पहुंचा। अब जो हाकिम ने देखा कि तुम्हें तो रहे हो, चांद से बच्चों को कुर्बान कर दिया, हाकिम ने कहा इनाम तो नहीं मिलेगा लेकिन सजा जरूर मिलेगी। कोई है उनकी इस जुर्म का सजा दे, कहा हाँ मैं दूंगा। अभी तो सुन सकेंगे, तारीफ करती है जैसी सजा देने की बात आई उसी जगह पे पहुंचे। अब अगर आप अंदर देख पाए तो मैं जुमलास कर रहा हूँ, चाहने वाला जब पहुंचे क्या देखता है, तराई के किनारे बच्चों के कदमों के निशान, कलम के कहता है मुस्लिम के बच्चों को तराई के किनारे ऐसे खींचा गया जैसे किसी जानवर को माता